السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے آنگن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے سچی بات اور اس کی مصنفہ ہے فرخندہ لودھی۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کے دربار سے متعلق ہے اور اس کہانی میں ایک بہت گہری بات خوبصورت انداز میں بتائی گئی ہے۔ یورپ اور ایشیا کے بادشاہوں کی طرح افریقہ کے بادشاہوں کے دربار میں بھی مسخرے ہوتے تھے تاکہ وہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کا دل خوش کریں اور انہیں ہنسائیں۔ جب بادشاہ کا دل اداس ہوتا تھا تو وہ مسخرے کو بلا لیتا اور مسخرہ لطیفے اور کہانیاں سنا کر اس کا دل بہلاتا۔ درباری مسخرے کا کام بہت مشکل اور خطرناک تھا۔ وہ بادشاہ کے خاص آدمیوں میں سے ہوتا تھا اور وہ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام بھی دیتا تھا، لیکن اس کے سر پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ نامعلوم کس وقت بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ مسخرے کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ مسخرے کی بیوقوفیوں والی حرکتیں کرنی پڑتی تھیں اور ہمیشہ بیوقوف بنے رہنا آسان کام نہیں۔ اچھا مسخرہ وہی ہوتا ہے جیسے ہی بات کرنے کے لیے منہ کھولے لوگ ہنسنے لگیں اور جو ہی وہ کوئی حرکت کرے دیکھنے والوں کی ہنسی کی لہر دوڑ جائے۔ مسخرہ بننے کے لیے محنت اور ذہانت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مسخرے کی باتوں کا لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اور ان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ افریقہ کے ایک اسلامی ملک تیونس کے کسی بادشاہ کے دربار میں ایک مسخرہ تھا۔ اس کا نام بہلول تھا۔ بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا۔ اب اس کا حلیہ سنیے۔ بڑی بڑی گول آنکھیں، بھوپو جیسے چوڑے چوڑے کان، منہ اتنا پھیلا ہوا کہ ہنسے تو ایک کان سے دوسرا کان تک پھیل جائے، ٹھگنا قد، رنگ کالا، چلتا تو ایسے لگتا جیسے لڑک رہا ہو، کبھی ناچنے لگتا، کبھی گڈی سی بن کر لٹو کی طرح گھومتا اور ایک طرف دوسری طرف نکل جاتا۔ بہلول دیکھنے میں بے وقوف اور بدھو نظر آتا، مگر اسے محل کی ایک ایک بات کا علم ہوتا تھا۔ دربار میں، باورچی خانے میں یا زنان خانے میں جو کچھ ہوتا وہ اس سے نیا لطیفہ گھڑ لیتا اور دربار کے لوگ بہلول کے لطیفوں اور مذاق سے خوش بھی ہوتے اور خوف بھی کھاتے۔ ایک رات بادشاہ کی تاج پوشی کا سالانہ جشن منایا گیا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے چنے گئے۔ مرغ مسلم، بھنے ہوئے سالم دمبے، کوس یہ میدے اور ابلے ہوئے گوشت کو ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ تیونس کے لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگ رہی تھی جشن کی رونق بڑھ رہی تھی۔ لوگ بہلول کی باتوں سے خوب لطف اٹھا رہے تھے اور وہ انہیں لطیفے سنا سنا کر ہنسا رہا تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا اور بلا سوچے سمجھے بولے ہی جا رہا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے مذاق سے نہ بچ سکا۔ اس نے سب کے سامنے بادشاہ پر آوازیں کسنی شروع کر دیے اور بلند آواز سے کہا، ملک میں سب سے بڑا مسخرہ کون ہے؟ آپ کا خیال ہوگا کہ میں ہوں، کیونکہ میں بے ڈھنگے کپڑے پہنتا ہوں، سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یارو، میں دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی اتنا بڑا مسخرہ نہیں بن سکا جتنا بڑا مسخرہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اس پر بادشاہ خوب ہنسا۔ بہلول بولتا گیا، یہ ٹیڑھی ٹانگوں والا بادشاہ ہے، ہی ہی ہی۔ آپ کو معلوم ہے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، گھوڑے پر ہو یا پیدل ٹانگیں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں۔ بادشاہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح، یہ آدھی عقل کا مالک، کنجوس، مکھی چوس، ٹیڑھی ٹانگوں والا گنجا شخص ہمارا بادشاہ ہے۔ بکواس بند کرو۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں نے تمہارے مذاق کو بہت برداشت کیا، مگر اب حد ہو گئی ہے۔ میں کیا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا؟ خدا کی قسم تم کل ہی شیر کے آگے ڈال دیے جاؤ گے۔ بادشاہ کا غصہ کوئی نئی بات نہ تھی، وہ ایسی دھمکیاں پہلے بھی دے چکا تھا۔ ایک دن بہلول کو برا بھلا کہتا اور دوسرے دن اس کی حرکت پر ہنس کر معاف کر دیتا تھا، لیکن آج تو اس کا پارا کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مت سمجھنا کہ میں پہلے کی طرح تمہیں معاف کر دوں گا، ہرگز نہیں۔ خدا گواہ ہے میں اس وقت تک بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک تمہیں شیر کے آگے نہ ڈال دوں۔ بہلول کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ قسم کھانے کے بعد معمولی آدمی بھی اپنے الفاظ سے نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا اور وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہانے لگا۔ بہلول اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کے دوستوں کی تعداد دشمنوں سے زیادہ تھی۔
اگلے روز اس کے دو دوست جو دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بہلول کو معاف کر دینے کی درخواست کی، لیکن بادشاہ بولا اگر میں اسے معاف کرنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے خدا کی قسم کھائی ہے اور میں قسم کو توڑ نہیں سکتا۔ درباری سر جھکائے چپ چاپ جانے لگے تو بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ پنجرے کے دونوں دروازے کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ اگر بہلول ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا تو اس کی خوش نصیبی۔ بہلول کے دوست دربار سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم یوں ہی خوش ہو گئے۔ ان کے چہرے پھر لٹک گئے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شیر کے رکھوالے سے ملنے شاید وہ ہماری مدد کرے۔ یہ سوچ کر وہ شیر کے رکھوالے کے پاس گئے اور بادشاہ نے جو کچھ کہا وہ اسے بتایا۔ پھر پوچھا کیا کہ شیر کے پنجرے سے گزرا جا سکتا ہے؟ رکھوالے نے مایوسی سے سر ہلایا۔ جناب پنجرہ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن شیر بہت پھرتیلا ہوتا ہے اور وہ ایک دفعہ اچھلا اور مسخرے کا کام تمام۔ بھائی ہمیں کوئی راستہ بتاؤ تاکہ ہم اپنے پیارے دوست کی زندگی بچا سکیں۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ کل میں شیر کو خوب پیٹ بھر کر گوشت کھلاؤں گا اور وہ پنجرے میں آرام سے لیٹا رہے گا، اور بہلول اس کے آگے سے گزرا تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بہلول کے دوست خوشی سے چلائے خدا تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اب یہ لوگ بہلول کی تلاش میں نکلے، پر کہیں نہ ملا تو شاہی باورچی خانے میں گئے۔ بہلول وہاں اپنے دوست ابو سعد خواجہ سرا کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو سعد خواجہ سرا کالا موٹا آدمی تھا۔ وہ بہلول کی ڈھارس بنانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بہلول کو کسی طرح چین نہ آتا۔ موت سر پر منڈلا رہی تھی تو چین کہاں سے آتا؟ وہ روئے جا رہا تھا۔ دوستوں نے اسے بادشاہ کا فیصلہ اور رکھوالے کا وعدہ سنایا تو اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے جلدی سے آنسو خشک کیے اور بولا ابو سعد میرے یارو تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں بادشاہ کے زنان خانے میں جانے کی اجازت ہے۔ تم فوراً وہاں جاؤ اور کسی کنیز سے کہو کہ وہ بادشاہ کی بیگم کے زربر کپڑے لے کر تمہیں دے دے۔ ابو سعد بہلول کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا، لیکن بہلول نے ایک ٹانگ پر ناچتے ہوئے کہا جلدی جاؤ جلدی، یہ وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ابو سعد بھاگا بھاگا بادشاہ کے زنان خانے میں گیا اور جلدی سے کپڑے لے کر آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت بادشاہ کھلے میدان میں آیا جہاں شیر کا پنجرہ رکھا ہوا تھا۔ پہرے داروں کا سردار جو سب سے بڑا جلاد بھی تھا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شیر کا رکھوالا بھی آ چکا تھا۔ بے شمار تماشائی جمع ہو گئے تھے۔ اس قسم کا ہولناک نظارہ کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتا تھا، اس لیے دیکھنے والے کھنچے چلے آ رہے تھے۔ بعض صرف تماشا دیکھنے آئے تھے، بعض کو بہلول سے ہمدردی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ بہلول شیر کے منہ سے بچ نکلے۔ البتہ دشمن یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شیر مسخرے کو کھا جائے۔ مسخرے کو حاضر کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ جو ہی نقارے پر چوٹ پڑی اور گھنٹیاں بجی بہلول کود کر میدان میں آ گیا۔ اس نے سرخ رنگ کا تنگ پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر گہرے لال رنگ کی صدری تھی، کمر میں مختلف رنگوں کے پٹکے لٹک رہے تھے جس پر چھوٹے چھوٹے آئینے، موتی اور نامعلوم کیا کیا ٹانگ رکھا تھا۔ اس نے چہرے پر خوب سرخی پاؤڈر تھوپ رکھا تھا اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا تھا۔ ٹوپی میں موتی، شتر مرغ کے پر اور گھونگے لٹک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں تنبورہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈفلی۔ بہلول کا یہ حلیہ دیکھ کر بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اس نے سوچا کاش میں اس مسخرے کی جان بچا سکتا، لیکن قسم توڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے چہرے پر شاہانہ سنجیدگی لاتے ہوئے حکم دیا پنجرہ کھول دو اور مسخرے کو اندر ڈال دو۔ جلاد نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بہلول کو اندر دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ شیر پنجرے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے اپنے پنجرے میں آنے والے کو گھور کے دیکھا۔ بہلول کی روح کانپ گئی، وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر شیر نے اپنا بڑا سا سر اٹھایا اور پنجوں کے بل اٹھ کر بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول ایک قدم اٹھا کر تیزی سے شیر کے سامنے ناچنے لگا۔ وہ تنبورہ بجا رہا تھا، ڈفلی چھنکا رہا تھا اور ملنگوں کی طرح مستانہ وار ناچ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ آگے بڑھا۔ شیر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بہلول نے 2-3 لمبے ڈگ بھرے، اب وہ آدھا پنجرہ پار کر چکا تھا۔ شیر کھڑا ہو گیا، اس نے انگڑائی لے کر اپنے جسم کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی حملے کرنے والا ہوا، مسخرہ بدستور ناچ رہا تھا، جتنا شور مچا سکتا تھا اتنا مچا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا شیر ہچکچا رہا ہے۔ پھر اچانک شیر
ज़ोर से उछला, मगर इसने कुछ देर कर दी क्योंकि बहलूल पिंजरे के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। रखवाले ने फौरन दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। बहलूल बाहर आ गया, उसकी जान बच गई। तमाशाइयों ने खुशी से नारे लगाए, शाबाश शाबाश। बादशाह ने हंस हंस कर दीवाना हुआ जा रहा था, उसके मुंह से शाबाश का लफ्ज़ तक नहीं निकल सका। इस रात बादशाह ने बहलूल को बुलाया तो मालूम हुआ कि वो गायब हो गया, कहीं छुप गया है। उसे बादशाह पर भरोसा नहीं रहा, क्या खबर कब उसको गुस्सा आ जाए और मौत का हुक्म सुना दिया जाए। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि कुछ भी हो मेरे मस्खरे को ढूंढ कर लाओ। वज़ीर ने बहलूल को सड़कों, गलियों, बागों, होटलों और हमामों में तलाश किया। जब कहीं ना मिला तो इस मोहल्ले में गया जहाँ गरीब गुरबा रहते थे। बहलूल उसी मोहल्ले के एक छोटे से मकान में छुपा हुआ था। वज़ीर ने इससे कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है, अभी मेरे साथ चलो। नहीं, हरगिज़ नहीं, बहलूल ने जवाब दिया। मैं भर गया हूँ बादशाह से और इसके दरबार से। मुफलिसी में जीना शेर का निवाला बनने से बेहतर है। बादशाह ने वज़ीर को ताकीद की थी कि बहलूल को साथ लेकर आना, और वो एक दूसरे से बहस करने लगे। बहस करते करते दिन गुजर गया, रात हो गई। आखिर बहलूल ने कहा, सबसे पहले तो बादशाह कसम खाए कि अगर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी तो वो बिस्तर पर नहीं सोएगा। बादशाह सलामत ज़रूर कसम खाएंगे। वज़ीर ने जवाब दिया, दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए एक शानदार मकान तामीर किया जाए, बना दिया जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि अगर मैं बादशाह से कोई सवाल करूंगा तो वो उसका ठीक ठीक जवाब देगा। वज़ीर ने कहा, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बादशाह का मामला है। खैर अब मैं चलता हूँ। वज़ीर ने बहलूल की तमाम शर्तें बादशाह के सामने पेश की। आखिरी शर्त सुनकर बादशाह बहुत हंसा। मुझे मालूम है मस्खरा क्या पूछना चाहता है, उसे कह दे वो जो कुछ पूछेगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं तन्हाई में जवाब दूंगा, और वो वादा करे कि वो किसी के सामने मेरा राज फाश नहीं करेगा। वज़ीर ने बादशाह का पैगाम बहलूल को सुना दिया। तब बहलूल जो है वो खुश हो गया और बोला, यही अच्छा है कि मैं राज को राज रखूं। चलिए मैं चलता हूँ। इस रात मस्खरे ने बादशाह के सामने रक्स किया और नए नए लतीफ़े सुनाए। बादशाह और दरबारी खूब दिल खोल कर हंसे, सब बेहद खुश थे। इसके बाद बादशाह ने दरबारियों को जाने का हुक्म दिया। बहलूल वहीं बैठा रहा। जब सब दरबारी चले गए तो बादशाह ने कहा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बहलूल आजिज़ी से हाथ जोड़ कर बोला, बात यह है हुजूर कि जश्न की रात में ज़रा बहक गया था, जो मुंह में आया बकता चला गया। मैंने आपको अहमक कहा, कुबड़ा कहा, कंजूस मक्खी चूस कहा। आप सबके साथ मिलकर हंसते रहे, लेकिन फिर अचानक आपको किस बात पर गुस्सा आ गया, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। बादशाह बोला, तुमने मुझे अहमक कहा, सारा ज़माना जानता है कि मैं अहमक नहीं हूँ। तुमने मुझे कंजूस कहा, सब जानते हैं कि मैं कंजूस नहीं हूँ। तुमने मुझे टेढ़ी टांगों वाला कुबड़ा कहा, सारी रियाया जानती है कि मैं कुबड़ा नहीं हूँ और ना ही मेरी टांगें टेढ़ी हैं। ये सब बातें गलत थीं, इसलिए लोग हंसते रहे और मैं भी हंसता रहा। फिर बहलूल ने पूछा, फिर आप अचानक नाराज़ क्यों हो गए थे। बादशाह ने अपनी पगड़ी खोलते हुए कहा, फिर अचानक तुम चिल्लाने लगे कि बादशाह गंजा है, और ये बात शायद तुमको भी मालूम नहीं कि मैं सचमुच गंजा हूँ। बहलूल हैरत से बादशाह की गंजी खोपड़ी को देख रहा था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, सच्ची बात आदमी को नाराज़ कर देती है। ये कहकर उसने पगड़ी दोबारा अपने सर पर रख ली। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी में आपको क्या सबक मिलता है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।